آج کے بلاگ میں ہمارے ساتھ حسب وعدہ موجود ہے صدیق جان صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ اسلام آباد میں کیا خبریں ہیں وہ ہمیں بتائیں گے۔ اسلام آباد کا موسم تو صدیق جان بہت اچھا ہے، خبریں بہت گرم ہے، لیکن ان خبروں کی جانب جانے سے پہلے میں سمریال الیکشن کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ سمریال میں الیکشن جیت کس کی دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے اوپر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ فارم 45 پہ اگر فارم 45 اوریجنل ہوں اور فارم 47 اس کے مطابق ہو تو 100% تحریک انصاف، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ 8 فروری 2024 کو اگر تحریک انصاف نے پنجاب میں کلین سویپ کیا تقریباً، تو اب تو پچھلے 1.5 سال میں تحریک انصاف کی پاپولیرٹی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ نیا ووٹر ایڈ ہوا ہے، ینگ ووٹر نے ایڈ ہوا ہے، پھر پورے پاکستان کے اندر جو اس وقت انسرٹینٹی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو اس حکومت نے کیا ہے، آج ہی آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول 40 سے 50 روپے فی لیٹر جو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، وہ ریلیف دینے کے بجائے یہ کہا گیا کہ ہم بجلی سستی کریں گے، لیکن بجلی مہنگی ہو گئی اور آج پیٹرول 1 روپے مہنگا ہوا تو صحیح۔ تو عمران خان جب حکومت سے ان کو نکالا گیا، اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز دیکھ لیں اور پاکستان میں 150 روپے فی لیٹر تھا، اور آج انٹرنیشنل پرائسز دیکھ لیں اور پاکستان میں ریٹ دیکھ لیں تو حیران کن طور پر بہت زیادہ ہے۔ اور ابھی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں عالمی مارکیٹ میں، اس کے مطابق 40 سے 50 روپے فی لیٹر لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، لیکن نہیں دیا گیا۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ نہ انڈسٹری چل رہی ہے، نہ کاروبار چل رہے ہیں، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے، ہیلتھ کی صورتحال سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور ریل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، کسان، ہر شعبہ تباہی اور بربادی کی طرف ہے، کوئی شعبہ چل نہیں رہا۔ تو لوگوں کے اندر بہت نفرت ہے، بہت غم و غصہ ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جیت 100% یقینی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت رزلٹ فارم 45 کے مطابق تو آنے نہیں ہے، بلکہ اب تو میں آپ کو بتا دوں کہ فارم 45 بھی پہلے سے تیار کر کے رکھے جاتے ہیں، یعنی وہ ڈبے میں ووٹ جتنا مرضی پڑا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، فارم 45 جو دیا جائے گا وہ دیا جائے گا جو پہلے سے لکھا لکھایا ہے، جو پہلے سے تیار شدہ ہے۔ تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی صاف شفاف الیکشن ہوں گے اور صاف شفاف نتائج آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن کیمپین کرنے کی تو اجازت دی گئی تھی، یہ تو ایک کریڈٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا۔ اس سے پہلے دیکھا ہے کہ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہیں وہ لیکن اس بھی بار کیمپین کرنے کی دیکھیں اجازت دی۔ علی صاحبہ، وہ بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی جس طرح سے پولیس آ گئی، جو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، دھکم پیل ہوا اور وہ ساری چیزیں، تو اس طرح سے تو نہیں کرنے دی گئی نا۔ پھر پی ٹی آئی کے جو بینرز ہیں وہ اتارے جاتے رہے، اور نون لیگ جو ہے انہوں نے بینرز کے اوپر جن جن شخصیات کی تصویریں لگائیں، ہمارے دوست فہیم اختر ملک صاحب جو الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اپنے قانون پہ عمل درآمد کروا لیتا یا کر لیتا تو نون لیگ امیدوار تو ایسے ڈسکوالیفائی ہو جاتا، وہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا تھا جس طرح کی اس نے تصویریں لگا کے اور کمپین کی ہے۔ اچھا رائٹ، اب مین سٹوری کی جانب آتے ہیں، اور مین سٹوری اسلام آباد میں کیا ہے۔ عمران خان نے جو اب ایک تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اعلان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے جیل سے بیٹھ کے، تو اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اس سے 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلا تو یہ چلتا ہے کہ یہ جو باہر ایک تاثر بن گیا ہے کہ اب یہ نظام بہت مضبوط ہو گیا ہے اور اب اس نظام کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو عمران خان نے بتا دیا ہے کہ میں اس نظام کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، میں ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گا۔ اور عمران خان یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ نظام اس طرح سے نہیں چلے گا جس طرح سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ جو کہا جا رہا تھا کہ اب عمران خان کمزور ہو گئے ہیں اور یہ نظام طاقتور ہو گیا، تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں بالکل کمزور نہیں ہوں، میرا عزم اور میرے ارادے وہ پختہ ہیں اور وہ پرعزم ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک بار پھر ایک تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے، اب عمران خان جب کال دیں گے تو لوگ نکلیں گے، تو وہ بھی چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ عمران خان اصل میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رنگ میں بھنگ ڈالنا، عمران خان اس نظام کا وہ جو ایک نظام یہ پورا بنانے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ ستے خیرانے اور بالکل اب تو ساری چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں اور ہم ہی ہم ہیں اور ہم میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور پوری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جناب یہاں تو سب خیر ہے، سب نارمل ہے۔ تو عمران خان بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب نارمل نہیں ہے، اور عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے کہ عمران خان کا اپنی باہر کی لیڈرشپ پہ اعتماد بالکل نہیں رہا، اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ میں جیل سے بیٹھ کر لیڈ کروں گا اور سارے فیصلے میں خود کروں گا۔ اکتوبر میں بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے تحریک کو لیڈ کرنا، پہلے ہی ملاقاتوں پر پابندی لگ جاتی تھی، جو عام حالات میں ملاقاتیں ہیں وہی نہیں ہو پاتی تھی، اور اگر تحریک شروع ہوتی ہے اور عمران خان سب سے ملاقات ہی نہیں ہونے دی جاتی تو اس صورت میں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں آتی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ جو تحریک ہے وہ تو زیادہ ڈم ہو جائے گی؟
دیکھیں اس حد تک یہ بات اس طرح سے اگر آپ کریں تو درست ہے کہ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے جب بھی عمران خان سے ملاقاتیں بند ہوتی ہیں تو وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. یہ اس حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس بار میں خود جیل سے بیٹھ کے لیڈ کروں گا، میں اس سے یہ سمجھاؤں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ میں کروں گا، اگر کوئی تاریخ چینج کرنی ہے، اس کو کال آف کرنا ہے، احتجاج کو معطل کرنا ہے، تو یہ فیصلے عمران خان خود بیٹھ کر کریں گے. لیکن ظاہر ہے جب تک تفصیلات سامنے نہیں آتی تب تک آپ اور ہم اندازی لگا سکتے ہیں، جب تفصیلات مکمل طور پر سامنے آ جائیں گی تو پھر بات. پہلے تحریک کی کچھ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے 5 جون کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں تھی کہ 5 جون کو کچھ ہونے والا ہے، اور یہ ہے کہ سزا معطلی کے کیس بھی لگ چکے ہیں اور عمران خان کی ضمانت بھی ہو جائے گی. تو یہ مذاکرات جو ہو رہے تھے ان کی صورت میں تھا، تو مذاکرات ناکام ہو گئے. دیکھیں یہ 5 جون والی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے. عمران خان کا جو 9 مئی کی 8 ضمانتیں ہیں وہ 16 جون کے لیے ان کی سماعت ملتوی ہوئی ہے جسٹس شہباز رضوی نے کی ہے، اور وہ تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر رہے جسٹس شہباز رضوی. اگر انہوں نے مسترد کرنی ہے عمران خان کی ضمانتیں مسترد کر دیں تاکہ سپریم کورٹ میں لگ جائیں گی، لیکن اب وہ اس لیے شہباز رضوی صاحب بھی فیصلہ نہیں کر رہے، لاہور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر رہی کیونکہ اب اس طرح کے کیسز جس بینچ کے سامنے جا رہے ہیں اس کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس ہاشم خان کاکڑ سپریم کورٹ میں. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم ادھر سے مسترد کریں گے ادھر سے عمران خان کو ضمانتیں مل جائیں گی. تو 5 کو تو کسی صورت عمران خان رہا نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 کو القادر سزا معطلی کیس ضرور لگا ہوا ہے عمران خان صاحب کا، لیکن جو 9 مئی والی 8 ضمانتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کی 16 جون کو لگی ہوئی ہیں. تو اس لیے 5 جون کو تو بالکل ان کی رہائی ممکن نہیں ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ شاید ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا اور پرول پہ رہائی ہو جائے گی، اب اس کے بھی کوئی آثار تو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے. کوئی پتہ نہیں، کوئی حیران کن طور پہ کوئی چیز ہو جائے تو ہو جائے، کیونکہ گراؤنڈ پہ تو ہمیں تحریک انصاف کے لیے سختیاں اور مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے تیاریاں کر لی ہے. اس سے پہلے بھی تحریکیں شروع کی گئی ہیں، احتجاج شروع کیے گئے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ملی، بلکہ بہت زیادہ ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کو. اس بار کیا تحریک میں مختلف ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب بنا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جب تک لائے عمل سامنے نہیں آتا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں احتجاج کی کامیابی کا معیار کیا ہے، یعنی کس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں؟ اگر تو آپ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں گری تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کامیابی نہیں ملی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پچھلے 3 سال میں احتجاج ہوئے وہ سارے کے سارے کامیاب تھے، کیونکہ ہر احتجاج کے بعد یہ نظام جو ہے اس نظام کے خلاف نفرت بڑھی ہے، یہ نظام ایکسپوز ہوا ہے اور اس نظام کے خلاف نفرت بڑھی ہے، اس حکومت کے خلاف نفرت بڑھی ہے اور لوگوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے، لوگوں نے مزاحمت دکھائی ہے. ظاہر ہے یہ پرامن جدوجہد اسی طرح ہوتی ہے. یہ کوئی تحریک انصاف کی جو موومنٹ ہے وہ کوئی اسلحے والی تو ہے نہیں کہ اسلحہ لے کر نکلیں گے اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گولیوں سے بھون ڈالیں گے، وہ تو ہے نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی سپورٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک ریزسٹنس کی مزاحمت کی ایک تحریک ہے، اور ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پورے پاکستان میں لوگ نکل کر اور یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اس نظام سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم اس نظام کو نہیں مانیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حکومت اس نظام کی نفرت بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بڑھی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بڑھی، کم ہو گئی ہے، وہ جائیں لائیو کریں، مائک لے کے جائیں. یہ ٹی وی چینلز کو اربوں روپے دیتی ہے حکومت، جائیں نا ٹی وی چینلز، مائک لے کے جائیں نا، لائیو دکھائیں کہ ہاں جی بات کرتے ہیں اور بڑی پاپولیرٹی ہو گئی ہے شہباز شریف کی، نواز شریف کی. نواز شریف صاحب اٹھے نا، اٹھ کے جائیں سینٹورس میں یا لاہور کے کسی مال میں، جائیں نا ذرا کافی کہیں پی کے دکھائیں نا، جیسے لندن میں بیٹھے ہوتے ہیں برگر کھا رہے ہوتے ہیں، برگر کھا کے دکھائیں نا. مریم نواز یہ بغیر سیکیورٹی کے اور یہ سارا ڈرامہ اور اداکاری کرنے کے بجائے کسی دن بغیر پروٹوکول کے جائیں نا عوام میں، جا کر دکھائیں. شہباز شریف بغیر پروٹوکول کے جا کے دکھائیں. یہ لوگ سندھ کے اندر حالات دیکھ لیں. نون لیگ ایک منسٹر کی گاڑی پہ حملہ ہوا، پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ کا گھر جل گیا. پیپلز پارٹی والے جھنڈے آپ اپنے گھروں پر نہیں لگا سکتے، اپنی گاڑیوں پر نمبر پلیٹیں سرکاری نہیں لگا سکتے. ان کا کھیل ختم ہے. وقت لگ سکتا ہے لیکن ان کا کھیل ختم ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر. رانا ثناءاللہ کا بیان نہیں سنا. رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے، اس میں ان کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ ایک گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ، خبیث اور گندا کردار تھا جس نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے. اتنا پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا. دشمن ابھی بھارت نے اٹیک کیا نا، ہمارے 6 شہروں میں 9 مقامات کو ٹارگٹ کیا اور جواب میں ہم نے ان کو جواب دیا. یعنی اوپنلی ایک چیز ہوئی نا
کہ ٹھیک ہے رات کی تاریکی میں ہوا لیکن اوپنلی ایک دشمن نے اٹیک کیا نا اور پاکستان نے جواب دے دیا. قاضی گھٹیا انسان نے تو جو کام کیا اس نے تو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کیا, پاکستان کو اندرونی طور پر انتشار کا شکار کیا, پاکستان کے لوگوں کو مایوسی کا شکار کیا, نفرتوں کا شکار کیا, پاکستان کو انٹرنلی کمزور کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے فارم 47 کی حکومت بنوا کر پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کیا, پاکستان کی بنیادیں ہلا دی ہیں. قاضی نے جو نقصان کیا پاکستان کا 70 سال میں, کوئی دشمن, کوئی عالمی قوت, کوئی بیرونی ہاتھ وہ ملک کے ساتھ, ہمارے ملک کے ساتھ وہ نہیں کر سکا جو اس گھٹیا, نیچ اور گندے کردار نے کیا ہے. اور جب پاکستان میں قانون کی حکمرانی آئے گی, جب قانون کی حکمرانی آئے گی, اگر یہ شخص قبر میں بھی ہو تو اس کو قبر سے نکال کے لٹکانا چاہیے اگر آپ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے, اگر یہ زندہ ہو اللہ کرے جلدی قانون کی حکمرانی ہے, اس کو ہتھکڑیاں لگانی چاہیے. اور جیسے یہ ہماری پولیس گھسیٹ کے لے کے جاتی ہے نا ملزمان کو اور پیچھے ڈالے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے, اس کو اس طرح سے کسی ڈالے میں ڈال کے گھسیٹ کے اس کو لے کے جانا چاہیے اور اس کو سزا دے کر بتانا چاہیے کہ آئندہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ جیسا مکروہ کردار ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ تحریک کا ایجنڈا 1 پوائنٹ ہوگا جس میں عمران خان کی رہائی ہے یا پھر اس سسٹم کو لپیٹنا بھی شامل ہوگا؟ دیکھیں اب مجھے ظاہر ہے پی ٹی آئی کہتی تو یہی ہے عمران خان کی رہائی, لیکن عمران خان کی رہائی جو ہے وہ یہ جب تک یہ حکومت اور نظام چل رہا ہے تب تک تو عمران خان کی رہائی نظر نہیں آتی. اور کیونکہ یہ نظام افورڈ نہیں کر سکتا, انہیں پتہ ہے جس دن عمران خان باہر آئے گا تو یہ نظام لپیٹا جائے گا. اب یہ فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا ہے کہ عمران خان کو باہر لا کے اس نظام کو گرانا ہے یا اس نظام کو گرا کے عمران خان کو باہر لانا ہے. اچھا پاکستان تحریک انصاف میں کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سڑکوں پر عوام کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ آئے سڑکوں پر نکل آئے, لیکن کوئی لیڈ بھی کرے گا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی لیڈرشپ ہے جو لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس تحریک کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا اس وقت عمران خان ایک طرف تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر کو وہ محبت نہیں ملی جو اس کو ملی ہوئی ہے, لوگوں میں وہ پاپولیرٹی قائد اعظم کے بعد کسی کو نہیں ملی جو عمران خان کو ملی ہوئی ہے. لیکن وہیں پہ عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی باہر لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے, بزدل ہے, چابی والے کھلونے ہیں. یہ سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے کہ عمران خان تو تحریک اعلان کر دیں گے, کیا باہر کی لیڈرشپ ان کی نکلے گی, کیا لوگوں میں نکلیں گے, کیا وہ لیڈ کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میں آج نہیں دے سکتا جب تک وہ دن آ نہ جائے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ یہ چابی والے کھلونے بزدل, کمپرومائزڈ اور کسی اور کے اشاروں پر ناچنے والے جو ہے وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ عمران خان کی رہائی کی موومنٹ یا پاکستان کو آگے لے جانے کی موومنٹ کو چلائیں. اچھا لیڈرشپ کی تو بات آپ چھوڑیں, ایم پی اے ایم این ایز جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر جیت کر آئے ہیں, کیا وہ لوگ نکلیں گے؟ 26 نومبر کو ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے اکا دکا لوگ جو تھے ایم پی ایم این ایز وہ نکلے تھے, ادروائز تو کوئی بھی لیڈ نہیں کیا کسی نے بھی, اور کوئی بھی قافلے لے کر نہیں پہنچا جو ٹارگٹ دیا گیا تھا. دیکھیں یہ آپ نے 100% درست کہا, لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اب تو عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کا کھیل ختم, اور اب تو جو تحریک چلے گی ساری نظریں بھی اس چیز پر ہوں گی کہ کون سا ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر ہے وہ گراؤنڈ پہ ہے یا نہیں ہے. اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا کھیل ختم ہے اور اب ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. تو یہ اب تحریک کا جب اعلان ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کون گراؤنڈ پہ ہے کون نہیں ہے. پہلے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز آپ کو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئیں گے. اچھا یہ جیسے کہ لیڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی, ظاہر ہے کہ عمران خان ڈائریکشن دیں گے, لیکن لیڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی, تو علیمہ صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ لیڈ کرے گی تو یہ زیادہ ایک جوڑ کے رکھیں گی ایک پارٹی کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو پارٹی کو صحیح ڈائریکشن میں, پروٹیسٹ کی ڈائریکشن میں لے کے جا سکتا ہے؟ دیکھیں عالیہ حمزہ پنجاب سے لیڈ کر سکتی ہیں, بلوچستان سے سالار خان کاکڑ لیڈ کر سکتے ہیں, کے پی کے سے شفقت ایاز, مینا خان, سہیل خان اور شاہد خٹک اور عرفان سلیم اور اس طرح کے بہت سے اور نام ہیں جو لیڈ کر سکتے ہیں. اور سندھ کی جو تنظیم ہے وہ خاصی ایکٹیو ہے آج کل, وہ لیڈ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو نکل آتے ہیں اور مقامی طور پہ بھی لوگ چلیں کچھ نہ کوئی لیڈ کر کے نکل آتے ہیں, لیکن مسئلہ ہوتا ہے جو سینٹرل اس کے اوپر مرکزی سطح کے اوپر جو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ہے کہ وہ بیچ راستے کے چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ایسا فیصلہ لے لیتے ہیں. اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ میں لوں گا, میری کال میری منظوری کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکے گا.
لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا. باقی یہ بات درست ہے کہ اگر علیمہ خان لیڈ کر رہی ہوں گی تو کارکنان کا جوش و جذبہ، پاکستان کے لوگوں کا جوش و جذبہ کچھ اور ہوگا. ظاہر ہے وہ عمران خان کی بہن ہیں، بہادر ہیں، اور جس طرح سے آگے دبنگ بات کرتی ہیں تو لوگ زیادہ ایک عزم کے ساتھ ان کی قیادت میں نکلیں گے. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ اسٹیپ پہلے ہی لے لینا چاہیے، جس طرح سے عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ ڈٹ جاؤ یا پھر ہٹ جاؤ، تو یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ کون ساتھ ہے کون نہیں، اس کے بعد یہ تحریک آگے بڑھے تاکہ پتہ چلے کہ کون ساتھ ہے. بیچ چوراہے پہ آ کے اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے جائے یا سامنے نہیں آئے تو وہ تحریک کے لیے کمزوری کا باعث بنے گا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اصل میں اب تحریک انصاف کے پاس وقت بھی تو نہیں ہے نا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پچھلے 3 مہینے میں اگر تحریک نہیں چلائی تو یہی کام کرنا چاہیے تھا. دیکھنا چاہیے تھا کہ اکتوبر میں اور نومبر میں کون کون نکلا تھا، کون نہیں نکلا تھا، کون کسی کیا کارکردگی ہے. لیکن اب اس پہ عالیہ حمزہ بہت فوکس کر رہی ہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ یہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں کہ جو تحریک میں ایکٹیو ہوگا، جو گراؤنڈ پہ نکلے گا تو وہ سروائیو کرے گا، ورنہ عہدوں سے ہٹ جائیں گے وہ لوگ. اچھا، حکومت کا کیا، جیسے ہی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب آگے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اسلام آباد میں حکومت کا کیا ری ایکشن ہے، حکومت کی جانب سے کیا ہے، وہ کس طرح سے ہینڈل کرنے جا رہی ہے اس تحریک کو شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں، حکومت کمفرٹیبل ہے. حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ کسی اور نے کرنا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں بھی انہوں نے بتانا ہے. تو حکومت کا تو کوئی ان کی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے. ان کی تو روح میں، ان کے تو مردہ جسم میں روح کسی اور کی پھونکی ہوئی ہے. انہوں نے ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. شہباز شریف تو اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتے، اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے. تو یہ کوئی فیصلے کیا کریں گے؟ یہ فیصلے کہیں اور ہونے ہیں اور وہاں سے کمیونیکیٹ ہونے، اور انہوں نے ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا ہے اور اس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئندہ آنے والا وقت ہے زیادہ مشکل ہونے جا رہا ہے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 52 اراکین اسمبلی کو 9 مئی کے حوالے سے نااہل کیا جا سکتا ہے. اچھا، پھر وہ نااہل ہو جائیں گے، پھر کیا ہو جائے گا؟ ان کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، ان کی عزت احترام بڑھ جائے گا. آج عبداللطیف چترالی دیکھیں نا، کتنے لوگ پاکستان کے عبداللطیف چترالی کو جانتے تھے؟ کتنی بار آپ نے عبداللطیف چترالی کا نام سنا تھا؟ آج پوری دنیا کے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اس کو دعائیں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. وہ تو پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا. اب وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائے، وہاں جو پاکستانی ہے وہ اس کو عزت سے ملے گا، اس کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام ہوگا. پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو بھائی کون سا کوئی پی ٹی آئی نے ابھی ان ہاؤس چینج لانا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہر ظلم، زیادتی، جبر کے بعد، ہر ناانصافی کے بعد تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بڑھے گی، اور وہ بڑھ رہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا عمران خان ڈٹا ہوا ہے؟ بالکل ڈٹا ہوا ہے. کیا عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ بالکل کھڑے ہوئے ہیں. کیا اس حکومت کی نفرت بڑھ رہی ہے؟ بالکل بڑھ رہی ہے. کیا عمران خان کی محبت بڑھ رہی ہے؟ بالکل بڑھ رہی ہے. تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو فیصلے ہیں، اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوگا، عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد پہلے ہی ختم ہو گیا ہے، نفرت مزید بڑھے گی، لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، جو کہ مناسب نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ انڈین قوم بھی اور حکومت بھی انتشار کا شکار ہوئی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، نقصان مودی نے اپنا خود کیا ہے. مودی نے نفرت کو اس مقام پہ لے گیا، اور پھر گودی میڈیا نے جو کام کیا، میڈیا نے کیا کیا؟ دیکھیں، میڈیا نے یہ کیا، کراچی پہ حملہ کر دیا ہے، لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے، اب فیصلہ آباد تک پہنچ گئے ہیں. اب وقتی طور پہ تو وہ ٹھیک تھا، ٹھیک اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سنسنی پھیلا رہے تھے. ہاں وہی نا، ایک سنسنی پھیلا رہے تھے آپ، ایک جھوٹ بول رہے تھے آپ، ایک ہائی کریٹ کر رہے تھے. لیکن ہوا کیا؟ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے، 5 گھنٹے گزرے، ان کے اپنے ملک کے لوگ کہنے لگ گئے کہ یار وہ کہاں ہیں فوٹیجز. پھر ساتھ کیا ہوا؟ پاکستانیوں کو تو آپ کو پتا ہے میمز جو بناتے ہیں اور جس طرح سے وہ ایکسپوز کرتے ہیں. پاکستان کی یوتھ نکلی سڑکوں پر، انہوں نے سیالکوٹ کی سڑکیں، لاہور کی سڑکیں، میمز بھی، اور پھر انہوں نے ریئل فوٹیج دکھائی کہ بھائی اس وقت ہم لائیو ہیں، یہ دیکھیں گھڑی کے اوپر یہ ٹائم ہے، اور ناشتے چل رہے ہیں، فوڈ مارکیٹ جو ہیں وہ آباد ہے اور سارا کچھ ہے. اچھا، ایک طرف تو ایک بہت بڑا جو ثالثی ہے، ٹرمپ جو ہے وہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے دوسری دونوں طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ بیان بازی ہے وہ بڑی سخت ہے. کل ہمارے آرمی چیف ہے، انہوں نے بھی بڑے سخت بیان دیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو پانی ہے اور کشمیر ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اس سے کسی کو بھی آگے نہیں جانے دیں گے. دوسری طرف جو مودی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سندور آپریشن جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوا، بھی ادھورا ہے. تو ایسے میں ٹرمپ کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، ٹرمپ نے، ظاہر ہے ٹرمپ نے ہی یہ سیز فائر کروایا نا، اور یہ بات تو اب ثابت ہو گئی ہے کہ سیز فائر کا پاکستان نے نہیں کہا، انڈیا نے کرا. یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے. دیکھیں، سخت بیانات پہلے وہ بھی دیتے تھے، ہم بھی دیتے تھے.
اب بھی وہ دے رہے ہیں, ہم بھی دے رہے ہیں. لیکن اس سے حالات کشیدہ نہیں ہوگے دوبارہ؟ نہیں, حالات تو مسئلہ یہ ہماری طرف سے کشیدگی نہیں ہوگی, ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں. مسئلہ ہے وہاں پہ بھارت کے اندر مودی کی جان لے لیں گے وہاں پہ جو ہندوتو سوچ کے انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں. کیوں؟ وہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے, ہم تو ہار گئے ہیں. پھر دوسرا جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ سخت بیانات وہ ماضی میں دیتے رہے ہیں, ہم بھی دیتے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب جنگ چھڑی کون جیتا؟ پاکستان جیتا. اچھا وہ یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اگر ہمارا نقصان بھی ہوا ہوتا تو شاید ایز اے پاکستانی ہم یہی کہہ رہے ہوتے نا کہ ہم جیت گئے. لیکن یہاں بات یہ نہیں ہے, فیکٹس کیا ہیں, انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں, رافیل بنانے والی کمپنی جو ہے اس کے 60% شیئرز گر گئے. چائنیز جو کمپنی ہے جے 10 بنانے والی, اس کے شیئر 60% بڑھ گئے, اور دنیا میں توجہ دنیا نے مانا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی عزت رکھی ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان اب بھی پولیٹیکل آپ کا بڑی اس میں گرفت ہے, پولیٹیکلی پوزیشن کے حوالے سے پاکستان کو اب جو ملک ہے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا بہت بڑی چینج آنے والی ہے؟ دیکھیں, مجھے یہ نہیں پتا چینج آنے والی, یہ نہیں آنے والی. ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں جو ادھر سے خبریں لے کر آتے ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے ہر جگہ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں بہت نفرت ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے اور اس کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا, وہ زندگی بھر جیل میں رہے گا. چلیں ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آئے گا. کیا عمران خان کو اندر رکھ کے آپ نے ملک چلا لیا ہے؟ پچھلے 3 سال میں کیا ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں؟ کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے, بہتر ہوئی ہے؟ کیا آپ کا مزدور جو ہے وہ آج خوشحال ہے؟ کیا فیکٹس پہ آ جائیں نا. خطے غربت سے نیچے کروڑوں لوگ چلے گئے. غربت آج پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. مہنگائی کاغذوں میں کم ترین سطح پر ہے. گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. دیکھ بھائی, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا ہے, لیکن جب ان کی آپ سروے رپورٹ دیکھتے ہیں تو اس میں تو لگتا ہے کہ پاکستان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بن گیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں ہم 3 بیٹھے ہیں, ہمارے یہاں پہ جو دوست کیمرہ مین ٹھہرے ہیں, باقی جو دوست یہاں پر موجود ہیں, ہر ایک کے گھر میں بجلی کا بل بھی آتا ہے, ہر ایک کے گھر میں تقریباً گیس کا بل بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل, ہر ایک گروسری کرنے بھی جاتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے اس نے میڈیسن بھی لینی ہے, بچے اگر اسکول جاتے ہیں اس نے فیس بھی دینی ہے. یہ 4-5 چیزیں وہ ہیں. اور اگر کسی کو کسی بیسک چیزیں ہیں, اور اگر کسی کو سرکاری کسی محکمے میں کام پڑ جاتا ہے تو ادھر بھی ہو جاتا ہے. اچھا سرکاری محکمے والی چیز کو چھوڑ دیں, پہلی جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تو ہر بندہ اس سے گزر رہا ہے نا, ہر بندہ گزر رہا ہے. اب ٹی وی پہ جو مرضی خبر چلتی رہے, لیکن یہ 5 چیزیں ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ قوت خرید لوگوں کی ختم ہو گئی ہے. تیسرا یہ ہے کہ روزگار کے مواقع ختم ہو گئے ہیں. اچھا پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے بہت سے, اب لوگ کام جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. مجھے ایک بزنس مین ملے ابھی 4-5 دن پہلے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی جو مل بند کی ہے 2700 لوگ بے روزگار ہوئے. وہ 2700 لوگ نہیں تھے, وہ 2700 خاندان تھے کراچی میں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ جس دن میں اپنی مل بند کر کے سویا, اگلے دن وہ پہلا دن تھا جب میری شوگر نارمل تھی, ورنہ میری شوگر جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں, اور انہوں نے کہا ایک اور سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار نظام 100% اس کا ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے ایک حکومت کو 2022 میں گرایا, جنہوں نے نگران حکومتوں کو چلایا, جنہوں نے 8 فروری کا الیکشن چرایا, جنہوں نے 26ویں ترمیم کروائی, جنہوں نے عدالتوں کو یرغمال بنایا. اور میں آپ کو بتاؤں ایسے ایسے نقصانات ہمارے ملک کے اندر ہونے جا رہے ہیں. میں ایز اے پاکستانی مجھے خوف آتا ہے. ایک دن میں 5 عدالتوں کے اندر 5 قتل ہوئے ہیں, 3 میاں والی میں 2 گجرانوالہ میں. کیوں؟ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, لوگوں کا سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا. اصل بات لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے. لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں, پہلے ہمیں فون آتا تھا کہ یار ہمارا یہ کیس ہے, کوئی لائق وکیل بتائیں. ٹھیک ہے, ہم بتا دیتے تھے کہ یار اگر ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یار یہ لائق وکیل ہے, یہ لائق وکیل ہے, یہ بل. اب آپ کو پتہ ہے لوگ ہمیں کیا فون کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا وکیل دیں جو فلانے دفتر سے اس جج کو فون کروا دے, اور وہ وکیل گیا گزرا ہوگا, ہم وکیل کو بھی اتنے پیسے دے دیں گے, جج کو بھی اتنے پیسے دے دیں گے, آپ کو بھی پیسے دے دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی سسٹم نہیں ہے کہ ایک سسٹم کو ہیک کیا کر دیا گیا ہوا ہے. سر عدالتیں آپ کی ختم ہو گئی ہیں. اب لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیس میرٹ پہ لڑ کے جیتنا ہے. اب لوگ سمپل کہتے ہیں کہ فلانا جو دفتر ہے نا وہاں سے ہم نے فون کروانا ہے. خان صاحب کے فیوچر آپ کیسا دیکھیں؟ خان دیکھیں, خان سیاستدان کے فیوچر میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, سیاستدان کے کیا ہوتا ہے, ایک یہ کہ عوام اس کے ساتھ ہے یا نہیں, ووٹ بینک اس کا ہے یا نہیں, کریڈیبلٹی اس کی ہے یا نہیں. کریڈیبلٹی تو یہ ہے کہ جو اس کے مالکین ہیں وہ ماننے کو تیار ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں, صاحب کے ایم این اے میں ان کی عابد کوٹلا صاحب کی اسٹیٹ میں, عابد کوٹلا صاحب کل انہوں نے مانا ہے, انہوں نے
ہزاروں لوگوں کے مجمع میں اس بات کو یہ مانا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں 1800 سے زائد ووٹ میرے گھر سے میری بیٹیوں نے, میری ماؤں نے, میری بہنوں نے خان صاحب کو دیا ہے. اگر خان صاحب کو ووٹ نہ دیتے تو میں گجرات کے در و دیوار ہلا دیتا. یہ بات درست ہے. عابد کوٹلہ نے کیا خوبصورت بات کی. اب آپ مجھے بتائیں, عابد کوٹلہ صاحب نے کل یہ جو بات کی ہے, ایک انہوں نے اپنا سیاسی کاٹ بہت بڑھا لیا ہے. ایسے ہی دوسرا, نون لیگ میں اب میں یہ سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں نون لیگ کا واحد ایک رہنما ہے جو کسی بھی وقت سینٹورس میں جا کے آرام سے بیٹھ کے کافی پی سکتا ہے, چائے پی سکتا ہے, جو کسی رش والی جگہ پہ جا سکتا ہے, جو دنیا کے کسی ملک میں جا کے اوورسیز پاکستانی میں گھوم پھر سکتا ہے اوپنلی. لوگ جہاں اس کو ملیں گے جھک کے ملیں گے, عزت سے ملیں گے, احترام سے ملیں گے کہ ہار گیا ہے لیکن بات اس نے حق کی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں خان صاحب کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں, خان کا فیوچر ہی خان کا ہے. اس کی وجہ یہ کہ عوام اس کے ساتھ ہے. 8 فروری کو 2 تاریخ دی لوگوں نے, اب 3/4 ہو گئی ہے. سر کیسے ہے فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ میری بات سنیں, جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں وہ تو ان کی دیوار کے ساتھ لگائی بیٹھی ہیں. ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان کو انہوں نے دیوار سے لگایا, جیل میں بند کیا, عدالتوں کا یرغمال بنایا, ان کو زبردستی بٹھا دیا. اگر یہ نظام چلا لیتے نا, ملک کو چلا لیتے, پیٹرول عمران خان ڈیزل 150 روپے لیٹر پہ چھوڑ کر گئے تھے, یہ اس سے کم پہ لے آتے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار جو بھی ہے نا, لیکن چلو خان کے ٹائم سے کم پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کی قوت خرید بڑھ جاتی, روزگار کے موقع بڑھ جاتے. آپ ٹیکسٹائل دیکھیں اس وقت کہاں پہنچ گئی تھی, کنسٹرکشن دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئی تھی, اب آپ کی ریل اسٹیٹ رکی ہوئی ہے. میرا ایک ہی سوال ہے, یہ جو روز ہمیں سنایا جاتا ہے نا کہ معیشت چل پڑی ہے, مجھے کوئی ایک شعبہ پاکستان کا بتا دیں, ایک شعبہ جو آپ کہیں گے یار یہ چل پڑا ہے. کنسٹرکشن چل پڑی ہے, ریل اسٹیٹ چل پڑی ہے. یہ چیزیں تو میری بات صدیق بھائی, یہ چیزیں تو خان صاحب کے دور میں بھی تو نیچے ہی گراف پہ جا رہے تھے, اوپر کون سی نہیں. یہ آپ نون لیگ کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, سرکاری, خان کی نہیں, نون لیگ کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے خان کے دور کے بارے میں جاری کی ہیں, جو ان کی وزارت خزانہ اور FBR ان ساروں کا. اس وقت کی آپ ایکسپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت آپ کنسٹرکشن کے شعبہ کو دیکھ لیں کس طرح سے کنسٹرکشن ہو رہی تھی, وہ شعبہ کس طرف جا رہا تھا, ریل اسٹیٹ کس طرف جا رہی تھی, آپ کی ایکسپورٹس کس طرف جا رہی تھی, آپ کی ٹیکسٹائل کس طرف جا رہی تھی. تو فیکٹس ہیں, اس میں تو کوئی. خان صاحب کے دور میں رشوت سب سے زیادہ بڑی ہے. آپ دیکھ لیں اداروں میں جو کام عام روٹین میں 10,000 کی رشوت میں ہوتا تھا وہ 20,000 پہ گیا, کہ یہ ہے کہ سختی بہت ہے, ٹھیک ہے, سختی کے نام پہ اداروں میں رشوت کا لیول بڑھا, کرپشن کا لیول بڑھا, ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں. لیکن خان صاحب کا جو دور تھا وہ بھی کوئی بڑا مثالی دور نہیں تھا. دو چیزیں, ایک بات سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں. ہوا کیا, عمران خان نے بیوروکریسی کو بلایا اور بیوروکریسی کو بلا کے کہا کہ میرے کسی MNA MP کی بات آپ نے نہیں سننی, آپ نے میرٹ پہ کام کرنا ہے. اس کا نقصان کیا ہوا, انہوں نے جو بیوروکریسی تھی انہوں نے کہا اب تو ہم نے میرٹ پہ کام کرنا ہے. میرٹ سے مراد دیا کہ MNA MP کی انوالومنٹ ختم, انہوں نے رشوت کا ریٹ بڑھا دیا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. لیکن جب آپ عمران خان کے دور کی یہ بات کرتے ہیں نا, دیکھیں عمران خان کو کوئی پاکستان کو اس سطح پہ تو ملا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ اس سے نیچے لے آئیں. میرا صرف یہ ہے کہ 2018 میں جہاں ان کو ملا تھا اس سے وہ آگے لے کے گئے یا نیچے لے کر گئے, باوجود اس کے کہ کووڈ آیا, پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا. آپ ہیلتھ کارڈ دیکھ لیں, آپ احساس پروگرام دیکھ لیں, دیکھیں بہت اچھے پروجیکٹ تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور پولیٹیکلی آ کے اپنا رول ادا کرتے ہیں تو اس ملک میں پولیٹیکلی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور اکنامکلی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی آنا شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں, ملک میں معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آ سکتا. دیکھیں, اگر پاکستان کا کوئی علاقہ, بلوچستان کا کوئی ایریا یا KP کے کوئی ایریا جس کا بارے میں آپ کو اور مجھے, ہم تینوں کو پتہ ہو کہ وہاں حالات بہت خراب ہیں, کشیدہ ہیں, اور ہمیں کوئی کہے کہ 10 لاکھ کی آج کل کوئی ویلیو تو ہے نہیں, کیا اوقات ہے 10 لاکھ کی. مجھے آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ نا 10 لاکھ روپے بلوچستان کے فلاں ڈسٹرکٹ میں انویسٹ کر دیں, بڑا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو, یا KP کا فلاں ڈسٹرکٹ جہاں پہ کشیدہ حالات, ہم تینوں 10 لاکھ بھی انویسٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم کہیں گے یار وہاں پہ حالات خراب ہے. میں 10 لاکھ ہاں ٹھیک ہے, اب جب 10 لاکھ ہم انویسٹ ایسے علاقے میں نہیں کریں گے جہاں کے حالات گراؤنڈ خراب ہے, تو یہاں تو پورے پاکستان کے حالات دنیا ایسے ہی دیکھتی ہے نا. دیکھیں ایک اور چیز ہے, میں اچھا ہم کسی اور نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, جیسے ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں نے لیا تھا 50 لاکھ کا, اب وہ 70 لاکھ کا ہو گیا, ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. اوورسیز پاکستانی ایسے نہیں دیکھتے جو مین انویسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے پاکستان میں خرچ انویسٹ کیا تھا تو $20,000 تھے, آج وہ میرے $15,000 رہ گئے. وہ ڈالرز میں انہوں نے انویسٹ کیا, وہ ان کو دیکھیں گے. دیکھیں آپ کا جو نقصان ہوا ہے, آپ جائیں نا, آپ انٹرویوز کریں نا ان کے ریل اسٹیٹ والوں کے, آپ ہاؤس سوسائٹیز میں کریں نا انٹرویو, ان سے پوچھیں نا کہ پچھلے 3 سال میں جن لوگوں نے
3 سال قسطیں دی ہوئی تھی, انہوں نے کہا یار ہمیں قسطیں معاف کی تمہیں, ہم مزید قسطیں نہیں بھیجیں گے, ہم انویسٹ نہیں کریں گے. دیکھیں آپ, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا. ملک اس لیے نہیں چل رہا کہ سیاسی عدم استحکام ہے. سیاسی عدم استحکام کے ہوتے ہوئے معاشی استحکام نہیں آ سکتا. سیاسی استحکام آئے گا, معاشی استحکام آئے گا. اور پھر دوسرا ایک اور ہے, جب قوم نے جن کو ووٹ دیا ہے ان کو آنے دیں. دیکھیں عمران خان آپ کہتے ہیں جی ڈیلیور نہیں کر سکتا, میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں جو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا دور جو ہے نا وہ بدترین دور, مان لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے نا یار, بدترین دور تھا, اس کو 2 سال اور چلنے دیتے نا, ختم ہو جاتا. ابھی بھی اس کو آنے دینا, ڈیلیور نہیں کر سکے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن خان صاحب نے بھی تو یقیناً آپ کو ماننا پڑے گا نا, یہ میچورٹی والی ایسی چیزیں کی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں قائم ہو سکی. میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ جو اس وقت پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر نہ آئیں. ہاں دیکھیں یہ بات, یہ درست بات ہے. پی ٹی آئی کے 90% لوگ ایم این ایز ایم پی ایز وہ بزدل ہیں, وہ کمپرومائزڈ ہیں, وہ ملے ہوئے ہیں, انہوں نے اسلام لکھ کے دیے ہوئے ہیں, وہ کہیں اور تابع دار ہیں, کہیں اور وہ نہیں اس طرح سے دبنگ بات کرتے, جرأت اور بہادری سے وہ بات نہیں کرتے. جو بیانیہ عمران خان اندر سے دیتا ہے وہ یہ نہیں دہرا سکتے, وہ یہ بات نہیں کر سکتے. سر ان کے پاس میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیسے دہرائیں؟ دیکھیں وہی بات ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے عمران خان نے کیا کہا ہے کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی کوئی خیر نہیں ہے. ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت جو ہے نا وہ اب وہ کیا کر رہے ہیں, جو کمپرومائزڈ ہیں, جو اس نظام سے ملے ہوئے ہیں, جنہوں نے پچھلے 2 سال میں کچھ نہیں کیا, وہ آپ خوفزدہ ہیں کہ خان جب باہر آئے گا تو ہمیں عہدوں سے ہٹا دے گا. لیکن اس سسٹم کی خرابی کا ذمہ دار کوئی ایک انسان تو نہیں ہے. اس سسٹم کی خرابی کے ذمہ دار بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ادارے ہیں, اس میں ہم سب کا بھی کردار ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جب آپ کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ ہم سب نے غلطیاں کی, اداروں نے غلطیاں کی اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے, تو سب بیٹھے نا, بیٹھ کے اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. میں اعتراف کروں کہ میری غلطیاں تھیں, آپ اعتراف کریں آگے غلطیاں تھیں. اب ملک کی خاطر سر ہم تو مل بیٹھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل سطح پہ آپ آ جائیں. جب گورنمنٹ آف پاکستان ان کے نمائندے یہ بات کرتے ہیں کہ آئے ہم ایک میز پہ بیٹھ کے جو مسائل ہیں ان کو سلوشن نکالتے ہیں, تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے بیٹھتی بھی تو نہیں ہے. ہاں وہ بائیکاٹ کرتی ہے, اس پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ہر چیز کا جو خال ہے وہ مذاکرات میں, ملکی ڈائیلاگز میں کے لیے ڈائیلاگ کرنے ضروری چاہیے. ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک کمیٹی بنی تھی 5 رکنی یا 7 رکنی, جس میں علامہ راج ناصر عباس صاحب بھی تھے, حامد رضا صاحب تھے اور باقی بھی لوگ تھے. ایک کمیٹی بنی, اسد کیسر صاحب بھی تھے, علی امین گنڈا پور صاحب تھے, جو ایک کمیٹی بنی تھی حکومت سے مذاکرات کے لیے. پھر کیا بنا اس کمیٹی کا, وہ کیوں ختم ہوئی تھی, وہ کیوں مذاکرات ناکام ہوئے تھے, کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ ان کمیٹی کے جو آپس میں تعلقات ہیں یا جو آپس میں معاملات وہ بھی ایک ایجنڈے پر متحد ہی نہیں ہو پاتے تھے. نہیں, وہ اس میں سمپل ہے, میرے پاس اس کی ساری اندرونی کہانی ہے. کیا ہوا تھا جب حکومت اس حد تک بے بس ہو گئی کہ وہ عمران خان کی ملاقات تک نہیں کروا پا رہے تھے مذاکراتی جو پی ٹی آئی کی ٹیم تھی اس سے, اور انہوں نے اندر بیٹھ کے وہ سچ بات کہتے تھے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ گئے؟ دیکھیں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, اس لیے ٹھیک ہم تھوڑا سا کلوز کرنے جا رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف تحریک چلانے کا ایک سوچ رہی ہے, تو اس میں کوئی کامیابی ملے گی؟ دیکھیں کامیاب ہوں یا نہ ہوں, آپ نے مزاحمت جو ہوتی ہے نا, ریزسٹنس جو ہوتی ہے, وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, مسلسل آپ نے مزاحمت کرنی ہوتی ہے. آپ نے ایک نظام کو کمزور کرنے کے لیے اس کی ایک دیوار ہوتی ہے, جب آپ نے اس کو گرانا ہے تو آپ اس کو ہلاتے رہیں گے, اس کی بنیادوں کو کمزور کریں گے. ایک دن آئے گا جب آپ زور سے دھکا دیں گے وہ گر جائے گی. عمران خان, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, عید کے بعد عمران خان, اب وہ تحریک کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی وہ ایک الگ ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں عید کے بعد جو چیزیں عمران خان کرنے جا رہے ہیں تو اس نظام کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے, اس نظام کو چین نہیں لینے دیں گے, ان کو راتوں کو نیندیں نہیں آئیں گی جو چیزیں عمران خان کرنے جا رہے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے مزاحمتی تحریک چلنے جا رہی ہے کہ جو ان کی نیندیں اڑا کے رکھے. عمران خان یہ جو اگلے 10-12 دن ہے نا, اس میں صرف ایک کام کرنا ہے عمران خان نے, اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے, پارٹی کے اندر چابی والے کھلونوں کو تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے. کوئی ایک عمران خان کے کھلاڑی ہیں بڑے زبردست, میں ابھی ان کا نام نہیں لوں گا, ان کے حوالے سے ریکمنڈیشن ایک شخصیت لے کر گئی تھیں عمران خان صاحب کے پاس, لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. ان کی اگر ملاقات ہو گئی تو عمران خان کی مرکزی ٹیم میں ایک بڑے کھلاڑی کا اضافہ ہوگا, اور وہ بڑا کھلاڑی جو ہے وہ مراد سعید کی طرح عمران خان کے ساتھ 100% نہیں 101% سنسیئر ہے, اور پھر چابی والے کھلونوں کی خیر نہیں ہوگی. دیکھیے چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑا بھگتا ہے, اور عمر کے حصے میں انہوں نے جیل بھگتی ہے, بس ٹھیک ہے, انہوں نے ایک کھڑے رہے ہیں, پارٹی سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے. نہیں, اس سے زیادہ وہ کیا کریں,
मोनस लाई साथ रहेंगे। मुनीस लाई की वजह से ही परवेज़ लाई साहब खड़े रहे, वरना परवेज़ लाई साहब तो कब से चले गए होते। बहुत शुक्रिया, ये थे जनाब सदीक जान जो बहुत ही अंदर की जो कहानियाँ कुछ वो हमें बता रहे थे, और खान साहब के मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब और मुल्क की जो मौजूदा सियासी इकनॉमिकली और जो दिफाई सूरत हाल है उस पर हमने गुफ्तगू की। यकीनन आप भी इस लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। मज़ीद जो नई चीज़ें हैं और अपडेट्स लेके हम आपके साथ दोबारा बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और शुमाइला चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम में आज की बात। अल्लाह हाफ़िज़।